کے لیے گیا, مغرب کی میں نماز پڑھنے گیا, فجر کی میں نماز پڑھنے گیا, عشاء کی, اور وہاں امام صاحب علیہ اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ امام کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بول کس کا خیال آئے گا جب امام کے منہ سے میں جماعت پہ سنوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کس کا خیال آئے گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم؟ کس کا خیال آئے گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی؟ کس کا خیال آئے گا قد جاءکم برہان من ربکم؟ کس کا خیال آئے گا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم؟ کس کا خیال آئے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ کس کا خیال آئے گا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول؟ کس کا خیال آئے گا؟ بولے ہم ایسی آیت نہ پڑھیں تب. میں نے کہا چل آیت الکرسی پڑھ کے رکوع کر. چلو مان لیا آیت الکرسی کے 2 حصے کرو گے, اور آیت الکرسی میں اللہ کی ذات سے بات شروع ہوتی ہے اور عظیم پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. 3 4 ادھر لے لو, 3 ادھر لے لو, جب تمہاری نماز تو ہو گئی. اتنے قطر بیوت, ارے تو پڑھے گا کہاں سے؟ ہر صفحے پہ تو نبیوں کا ذکر ہے, ہر رکوع میں نبی کا ذکر. تو اگر تو سب چھوڑے گا تو پڑھنے کے لیے بچے گا کیا؟ کہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہے, کہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہیں ولا تحسبن الذين قتلوا. ارے تو کتنا چھوڑتا جائے گا بھائی, اور جب چھوڑتے ہی جائے گا تب بچے گا کیا؟ بولے 6 آیتیں تو بچ جائیں گی. اتنا کڑک ہے, پورے قرآن سے مسنگ گوارا ہے مگر نبی کی تھنکنگ گوارا نہیں ہے. اچھا میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا گھبرا مت, بندے میرے گھبرا مت, میں نے نماز کو اسی لیے امپورٹنٹ بنایا. ہو سکتا ہے کوئی میرے حبیب کو سوچے بغیر زکوٰۃ دے دے, میرے حبیب کو سوچے بغیر روزہ رکھ لے, مگر نماز گردن دبا کے یاد دلواؤں گا. کیسے؟ ارے اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ غور نہیں کیا, اس نے سورہ ملایا تو اس میں جو سرکار جو میرے حبیب کی ذکر, میرے محبوب بندوں کا ذکر ہے, جس میں اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر ہے, جس میں آیت مباہلہ ہے, جس میں آیت تطہیر ہے, جس میں آیت ذی القربہ ہے. اگر وہاں سے اس نے نظر چرایا تو پہلی رکعت میں بچا, دوسری میں بچا, التحیات میں پھنسا دیا جائے گا, التحیات میں پھنسا دیا جائے گا. اس کے باپ کی ہمت نہیں کہ میرے حبیب کو سلام کیے بغیر آگے نکل جائے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی. کتنے بے وقوف ہیں, اللہ کے گھر میں ایھا النبی کہتے ہیں, جلسے میں نہیں کہتے. السلام علیکہ میں نہیں مان کے چلتا کہ آپ عربی جانتے ہیں, لیکن اتنی آسانی سے انشاءاللہ بتاؤں گا. السلام علیہ نہیں ہے, السلام علیہ سلام ہو ان پر, کوئی دور ہے, ان پر. سلام اپان ہم, کوئی دور ہے. مگر یہاں اللہ کہلوا رہا السلام علیکہ, سلام ہو تم پر, اپان یو, ناٹ اپان ہم. نبی کو ہم نہیں کہا, یو کہا. اور یو کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو, جو موجود ہو, جو حاضر ہو. ورنہ اگر ہمارا سلام وہ بھی بہت دھیرے سے, نبی سنتا نہیں, تو پھر بیکار ہو گیا سلام. اور بیکار چیز اگر نماز میں ہو تو بیکار ہو گئی نماز.
تو اے بیکارو، تمہاری نماز بیکار ہے، ہماری نماز بندگی کی سردار ہے۔ السلام علیکہ۔ دیکھو ہمارے یہاں انگریزی میں بھی بڑا پرابلم ہے، او جارج، اونلی ون، او زور سے چلاتے ہیں، او مسٹر بشپ، او مسٹر جانسن، او مسٹر ہلسن۔ اور اردو میں اے ابا، اے کے سوا کہیں اے اماں، اے آپیا ہے، بس تھوڑا سا ادب کرتا ہے جب بیوی کو بلاتا ہے، اے سنو نا، ابا کو ڈائریکٹ بولے گا اے ابا، اے اماں۔ اب ذرا سا مسکرا کے ریلیکس ہو جاتے ہو، ذہن تازہ ہو جاتا ہے، جیسے وضو سے عبادت اچھی ہو جاتی ہے، تبسم سے تھوڑا تکلم اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن عربی میں 5 حرف ہیں، ریچسٹ لینگویج آف دی ورلڈ۔ بلانے کے لیے یا بھی ہے اور بلانے کے لیے ایو بھی ہے، اور کبھی کبھی دونوں کو ملا کے بلاتے ہیں، یا بھی ہوتا ہے اور ایو بھی ہوتا ہے۔ ایو کہہ کر بلانے میں تحیات میں ہے السلام علیکہ ایوہ النبی، اور قرآن میں ہے یا ایوہ النبی، یعنی اللہ یہ کہہ رہا میں پکار چکا، اب تم پکارو۔ یا ایوہ النبی اللہ نے کہا، یا ایوہ الرسول اللہ نے کہا، یاسین اللہ نے کہا۔ رسول مکان میں، اللہ مکان میں، اللہ مکان سے پاک ہے کہ نہیں؟ کیا عقیدہ اللہ مکان میں لمیٹڈ ہے؟ تو اللہ لا مکان، رسول مکان، اللہ مکان سے وہ کہے یا ایوہ النبی۔ ابے وہ لا مکان سے مکان والے کو پکارے، ہم مکان میں رہ کے مکان والے کو نہ پکارے۔ اسی لیے نماز میں کمپلسری ہے، التحیات پڑھنا سنت نہیں واجب ہے، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نماز میں بھی میرے حبیب پہ سلام بھیجنا واجب، مخاطب کرنا واجب، ندا کرنا واجب۔ یہ نماز تجھے ہم چھوڑ نہیں سکتے، تو نے ہمیں ہمارے عقیدے کو بچایا، ہماری ایمانیات کی حفاظت کی ہے۔ ابے نماز پڑھو، نہ پڑھ درود، گئی بھینس پانی میں۔ پڑھ آل محمد و آل ابراہیم پر درود، پڑھ آل محمد پہ، پڑھ آل ابراہیم پہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نماز کو سنوارنا ہے تو درود بھی بھیج، نماز کو سنوارنا السلام علیکہ سلام بھی بھیج۔ ہم سمجھ گئے کہ درود و سلام مضبوط بناتا ہے اسلام، درود و سلام مضبوط بناتا ہے اسلام۔ اسی لیے سنیوں نے کر لیا اہتمام کہ ہر تقریر کے بعد سلام، ہر تقریر کے بعد، تو کھڑے ہو جائیے اور ہر تقریر کے بعد